اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مصطفیٰ کی قسم یاد فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح انور کی قسم یاد فرمایا۔ اسی لیے روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شے ہے ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر عیب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ نے جیسا چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، گویا سورج آپ کے چہرے انور میں تیل رہا ہو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چودہویں رات میں سرخ دھاری دار یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو میں ایک نظر آپ کو دیکھتا اور ایک نظر چاند کی طرف، چودہویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو حضور کا چہرہ مجھے چودہویں رات کے چاند سے زیادہ جمیل نظر آیا۔ اسی منظر کشی کو دیکھ کر ہم سب کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا کوئی خوبصورت نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں ہے۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے لے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شے ہی نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اب یہاں سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اب یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کیا پوری ساری دنیا کو دیکھا ہے؟ حضرات محترم، کیا پوری دنیا کو دیکھا ہے؟ حضرات محترم، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہ ہو، لیکن پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے؟
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، اور مگر یہ لوگ جہاں نہ جا سکے ہوں وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افریقہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انگلینڈ میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ حضرت جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ دوسری بات تو یہ کہ صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت فاروق اعظم نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا اور حضور کے بعد میں جو ہوئے ان کو بھی نہیں دیکھا، حضرت جابر بن سمرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، تو پھر ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ کیسے مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو آج یہ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اور آپ کے ذہن و فکر پر پڑے ہوئے گردہ غبار صاف کر دوں تاکہ آپ کے اعتراض پہ آپ کا اعتراض دور ہو جائے۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو ایسے عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یمن کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، روس کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لبنان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، امریکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ہندوستان افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، نیپال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ آج میں اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ تو جانتے ہیں آپ کہ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی حضرت جبریل امین ہے، وہ عظیم ہستی جنہیں ہم عرب سید الملائکہ کہتے ہیں، جنہیں ہم عرب سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت جبریل امین کی وہ ذات اقدس ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت داؤد کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت یونس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیخ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبریل امین خود عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے یہ زمین کے مشارق و مغارب کو چھان ڈالا، میں نے ساری کائنات کا گوشہ گوشہ چھان ڈالا، میں نے ساری دنیا کا چپا چپا چھان ڈالا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ پایا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے پودے سدرہ والے چمن جہاں کے ڈالے، اے پودے سدرہ والے چمن جہاں کے ڈالے، میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد ہے خدایا، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھے ہیں بتلاوے تو کیسے تھے ہم، اور قیصر لکھنوی نے کیا خوب کہا ہے، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا، اور تمام عالم ام و مکہ کو دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت مآب کا جیسا، ملا نہ کوئی رسالت مآب کا جیسا۔ حضرات محترم، اب اپنی گفتگو کو اس پر سمیٹ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔